سورۃ النحل آیت نمبر 43 فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون۔ جب تمہیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے اور تمہیں پاس علم نہ ہو تو پھر اہل علم سے تمہیں مسئلہ پوچھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ مفتی بغداد روح المعانی میں لکھتے ہیں وَاسْتُدِلَّ بِهَا أَيْضًا عَلَىٰ وُجُوبِ الْمُرَاجَعَةِ لِلْعُلَمَاءِ فِي مَا لَا يُعْلَمُ۔ جس سے صاف معلوم ہوا کہ جن مسائل میں آدمی کے پاس علم نہ ہو اسے چاہیے کہ اہل علم سے پوچھ لے، تو اس آیت سے علماء کی طرف رجوع کرنے کا وجوب ثابت ہو رہا ہے۔ فاسألوا اہل علم سے پوچھو۔ اس میں ایک نقطہ سمجھ لیں، فاسألوا اہل ذکر فرمایا، فاسألوا اہل العلم نہیں فرمایا۔ حالانکہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب آگے فرمایا نا ان کنتم لا تعلمون تو پیچھے فاسألوا اہل العلم ہونا چاہیے، فاسألوا اہل العلم ان کنتم لا تعلمون، لیکن فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اگر علم نہیں تو اہل ذکر سے پوچھو۔ اس میں نقطہ کیا ہے؟ ایک تو یہ بتانا مقصود ہے کہ علم ایسا نہ ہو جو صرف کتابی ہو، علم ایسا ہو جو محفوظ ہو۔ ذکر کا معنی یاد رکھنا ہے، ایسے علماء سے رجوع کرو کہ جن کے پاس علم کا عبور ہو اور علم ان کے پاس محفوظ بھی ہو۔ اور دوسرا نقطہ اس میں یہ سمجھے، یہ بتانا مقصود ہے صرف ان علماء سے رجوع ہی نہ کرو کہ جن کے پاس علم تو ہے لیکن عمل نہیں، بلکہ رجوع ایسے علماء سے کرو جو اہل علم بھی ہیں اور اہل ذکر بھی ہیں، ان کے پاس علم بھی ہو اور علم کے مطابق پھر عمل بھی ہو۔ اللہ ہمیں علم بھی عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں عمل بھی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو اہل علم بھی بنا دے اور اہل ذکر بھی بنا دے۔ مجھے ایک درمیان میں بات یاد آ گئی اس آیت کے حوالے سے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایضاح الادلہ جو کتاب لکھی ہے اس میں حضرت نے آیت لکھی اور آیت لکھنے میں تسامح ہوا اور غلطی لگ گئی۔ اب کتاب میں یہ لکھ دیا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ، یہ ہے علمنا اوپر ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں رسول کی بجائے اولی الامر لکھ دیا۔ اب اس پر غیر مقلدین نے شور مچایا کہ دیکھو جی حضرت تمہارے مولوی نے قرآن میں تعریف کی ہے اور رسول کو چھوڑ کے انہوں نے اولی الامر لکھ دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے رجوع اللہ کے نبی سے کرو اور ان نے نبی کے علاوہ چھوڑ کے رسول لکھ دیا ہے، تو انہوں نے قرآن میں تعریف کی ہے۔ اللہ پاک بڑے کریم ہیں اور اللہ ایسا انتقام لیتے ہیں بندے کو سمجھ بھی نہیں آتی۔ میں سیال کوٹ ایک مرتبہ گیا، یہ آج سے کم از کم میرا خیال ہے کہ 5 یا 6 سال پرانی بات ہے، میں نیا یہ کام شروع کیا تھا۔ اچھا جب آدمی کام اخلاص سے شروع کرتا ہے اللہ باطل کی چالیں اس کے اوپر کھول دیتے ہیں۔ میں گیا تو علماء نے کہا بہت اچھا مولانا آپ تشریف لے آئے۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا آج مغرب کی نماز کے بعد یہاں ایک گھر ہے کینٹ میں تو وہاں جانا ہے۔ میں نے کہا کس لیے؟ کہتے ہیں غیر مقلد ساتھی تھا، ہم نے اس کو سمجھایا، اس نے کہا جی آپ رات ہمارے گھر آ جائیں اور ہمارے گھر آ کر ہمیں سمجھائیں، ہمیں سمجھ آ گئی تو بات مان لیں گے۔ میں نے کہا اس میں غیر مقلد لڑکا نہیں ہوگا بلکہ غیر مقلد کے ساتھ ان کے 4 مناظر بھی ہوں گے، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم جانتے ہیں، ہمارے شہر کا ہے، ہمارے علاقے کا ہے، ہمیں پتہ ہے، ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے، بس گھر سمجھانا ہے آپ چلیں۔ میں نے کہا مجھے چلنے پہ اعتراض نہیں ہے لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں وہاں 4 مولوی کتابیں لے کر بیٹھے ہوں گے اور انہیں آپ کو پھانسنا ہے، انہوں نے آپ کو بلا لینا ہے۔ اس لڑکے نے بولنا نہیں، ان مولویوں نے بولنا ہے، اور وہاں پر اس لڑکے نے کہنا دیکھو مولانا صاحب میں تو عالم نہیں ہوں، اس مسئلے پہ آپ نے بات کرنی ہے، آپ بھی علماء ہیں یہ بھی علماء ہیں، آپ دونوں بات کریں، ہم بیٹھ کے سنتے ہیں۔ وہ کتابیں بھی لے کر آئیں گے، ویڈیو بھی لے کر آئیں گے، آپ کے پاس کتابیں بھی نہیں ہوگی، ویڈیو بھی نہیں ہے اور آپ کے ان مسائل پہ تیاری بھی نہیں ہے، انہوں نے ویڈیو بنا کے سیال کوٹ پھیلا دینی ہے اور آپ نے بہت زیادہ ذلیل ہونا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ انہوں نے کہا آپ آئے ہیں تو آپ چلیں۔ میں نے کہا کوئی عرض نہیں۔ اب اگر میں زیادہ بات سمجھاتا ہوں ان کو بات سمجھ نہیں آنی، یہ کہ دوڑتا ہے، مناظرہ نہیں کرتا، بھاگ رہا ہے، تو میں نے کہا اب جانا بھی ضروری ہے اور ان کو سمجھانا بھی ضروری ہے۔ میں نے کہا چلیں آپ ایسا کریں، آپ ایک ٹیپ ریکارڈ لے لیں اور 7 آڈیو کیسٹیں لے لیں پھر چلیں گے۔ مجھے انہوں نے کہا ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ یہ لیں گے تو میں جاؤں گا ورنہ میں نہیں جاؤں گا، مجھے آپ نے لے کر جانا ہے تو ٹیپ بھی لو اور 7 کیسٹیں بھی لو ورنہ میں نہیں جاؤں گا۔ اب انہوں نے کہا نہیں، میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، پھر آپ جاؤ مسئلہ سمجھاؤ، میں نے نہیں جانا۔ وہ کہا یار مولانا ہمیں پتہ ہے، ہم اس لڑکے کو جانتے ہیں۔ میں نے کہا مولانا چھوڑ دیں بحثوں کو، جو میں نے کہہ دیا نا مجھے لے کر جانا ہے تو ٹیپ لاؤ۔ آپ یقین فرمائیں مغرب کی نماز جانا عشاء کے بعد تھا، مغرب کو ہماری بات چلی، میں نے عشاء سے پہلے ان کو بازار بھیجا، نئی انہوں نے چھوٹی ٹیپ خریدی،
انہیں وہاں پر 2 کیسٹیں لی. پھر وہ ان کو تکلیف میری بات سے بڑی ہوئی کہ ہماری بات مانتا کیوں نہیں, بلا وجہ ضد کرتا ہے. چلے گئے. جب اس گھر میں گئے تو 3 مولوی بیٹھے ہیں, کتابیں ان کے پاس سجی ہوئی ہیں, اور ویڈیو تو نہیں تھی لیکن وہی لڑکے کالج کے آڈیو ریکارڈر پورا لے کر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا لو ہن دسو. میں نے کہا اب کرو ایسے لڑکے سے بات. مولوی حیران, اب بڑا تعجب ہے یہ کیا ہوا. میں نے کہا اب آپ یہاں پر ہوتے تو آپ کا کیا حشر ہوتا بتاؤ. یہ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ چلو میں یہاں پر آ گیا ہوں, اب آپ کا مسئلہ نہیں میرا مسئلہ ہے نا, لیکن آپ کا حشر نے یہی کرنا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ لڑکے کہنے لگے جی ہم نے مسئلہ سمجھنا. میں نے کہا سمجھو مسئلہ, ہمارے مولوی صاحب بات کریں گے. میں نے کہا مسئلہ مولوی نے سمجھنا تو نے سمجھنا, بتا تو نے سمجھنا تو بات کر, مولوی نے سمجھنا مولوی کرے. اس کو تو مسئلہ سمجھ آیا ہے, وہ تو مجھے سمجھانے کے لیے بیٹھا ہے, تو میں نے تو اسے نہیں سمجھنا. تو نے سمجھنا بات کرنی سمجھنا تو بات ختم کرے. اب اس کو تو میں نے رگڑا دے لیا, لیکن ہمارے مولوی نہیں سمجھتے. نہیں جی گل ہونی چاہیے. اب کتابیں میرے پاس نہیں ہیں, میرے پاس کتابیں نہیں ہیں, میں اچانک گیا ہوں, لیکن ہمارے ساتھی نہیں سمجھیں گے. نہیں مولوی صاحب بات کرنی چاہیے. اب ہمارے پلے کیا رہ جائے گا. دیکھو یہ بالکل نہیں سمجھ رہے کہ ہمارا آدمی خالی ہے, کتابیں نہیں ہیں, انہیں حوالے دینے ہیں, مقابلے میں جواب دینے ہیں, کیسے گفتگو ہوگی. اب میں نے کہا اٹھتا ہوں تو یہ عجیب پریشانی کھڑی ہوگی. میں نے کہا ٹھیک ہے مولانا صاحب کریں بسم اللہ پڑھے بات کرتے ہیں, پہلے آپ کریں. میں نے کہا پہلے آپ کریں. کہتے کیوں. میں نے کہا میں آؤں یا آپ نے بلایا ہے. آپ نے بلایا, تمہیں شوق ہے بسم اللہ پڑھو, جس موضوع پہ بات کرنی آپ کرو بسم اللہ, آگے چلتے ہیں, میں کیوں شروع کروں. گھر آپ نے بلایا, دعوت آپ نے دی ہے, مسئلہ آپ نے سمجھنا ہے. آپ بتاؤ کون سا مسئلہ آپ کو سمجھ نہیں آیا, میں سمجھاتا ہوں. تقلید پہ بات. میں نے کہا لکھو, دعویٰ لکھو, پھر میں اس کے بعد بات شروع کریں. میں نے کہا لکھو تو آپ لکھیں. میں نے کہا میں نہیں, پہلے آپ لکھیں. جی دعویٰ آپ کا. میں نے کہا مدعی کو چھوڑو, اب تو بلایا آپ نے, جو آپ کے دماغ میں بات ہے, جو آپ سمجھنا چاہتے ہیں آپ لکھ دینا. ہم یہ بات سمجھنا چاہتے ہیں, مجھے پتہ چلے آپ کیا سمجھنا چاہتے ہیں. لکھنے کی ضرورت کیا ہے. میں نے کہا تم نے ابھی دوڑنا ہے, تم نے بات پہ پھسلنا ہے, میں تمہاری فطرت کو جانتا ہوں, میں لکھواؤں گا پھر بات شروع کروں گا. اس معاملے پہ پیچھے نہ ہٹا کریں, آپ ڈٹ جائیں اپنی جگہ پہ. میں نے کہا لکھو تقلید شرک ہے, لکھو. کیوں لکھے. میں نے کہا تم مانتے ہو تقلید کو شرک ہو, تقلید ایمان ہے پھر. نہیں. میں نے کہا ایمان کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے, بدعت یا کوئی شرک ہی ہوتا ہے نا. لکھو تقلید شرک ہے. اور اس نے لکھا تقلید شرک ہے. میں نے کہا میں لکھتا ہوں شرک نہیں ہے, چل اب تو آیتیں پڑھ تقلید شرک ہے. میں نے تو خیروں کو رگڑا دیا. ہماری 2 گھنٹے بات چلتی رہی. اب تقلید پہ تو وہ دلائل دے نہیں سکتے تھے, شرک ہونا کہاں سے ثابت کرتے, بڑا مشکل تھا نا. وہ دائیں بائیں. اب ظاہر ہے میں اکیلا ہوں, نہ میرے پاس معاون ہے, نہ میرے پاس کتابیں ہیں, وہ مولوی ہیں, میرے لیے الگ انہیں مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے. میں نے کہا چلیں ہماری بات, جو میں بات سمجھانے لگا ہوں نا, پوری گفتگو اللہ کی شان. جب میں کیسٹیں لے کر بھی آیا یا مرکز پڑھی بھی رہی, مجھے نہیں سمجھ آئی وہ 2 کیسٹیں کہاں گئی ہیں. ان نے تو ان کیسٹوں کو کام کرنا نہیں تھا, ان کے خلاف تھی. ہمارے پاس کیسٹیں تھی, وہ کہاں ضائع ہو گئی, وہ لڑکوں نے دی نہیں دی, کدھر کی, مجھے سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا چلے خیر. اس میں جو میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں, اس نے حضرت شیخ الہند کی اضاء الادلہ پڑھی کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اضاء الادلہ میں یہ بات لکھی ہے, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ. دیکھو اس نے رسول کی بجائے اولی الامر لکھا اور قرآن میں تعریف کیا, یہ اعتراض کیا. اچھا اللہ کی شان یہ ہے, یہ اعتراض کرتے ہوئے اس مولوی کی زبان سے آیت نکلی وَاتَّبِعْ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. میں نے آیت پڑھی تھی وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. اس نے میرے والی آیت کا جواب دینا تھا اور پڑھ دیا وَاتَّبِعْ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. مولانا نے یہ پڑھا ہے, میں ساتھ فوراً نوٹ کرتا ہوں. جب گفتگو کریں نا آپ مخالف کی باتیں فوراً ساتھ نوٹ کرتے جائیں اور شیکوار اس کو جواب دیں. میری جب باری آئی نا, میں نے کہا مولانا پہلے تو آپ یا اپنے کفر کا اعلان کریں یا توبہ کریں. میرے کہتے ہیں کیوں. میں نے کہا آپ نے قرآن میں تعریف کی ہے, قرآن کریم میں ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. آپ نے پڑھا ہے وَاتَّبِعْ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, یہ تحریف ہے. نہیں پڑھا. میں نے کہا کیسٹ واپس کرو, چلاؤ کیسٹ. نہیں پڑھا, کیسٹ واپس کرو نا. اب پھنس گیا. میں نے کہا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ کو آپ نے وَاتَّبِعْ مَنْ أَنَابَ پڑھا, یہ تعریف ہے. تو نے جان بوجھ کے آیت کا لفظ حذف کیا ہے. مجھے کہتا نہیں مجھ سے بولنے میں غلطی ہوئی ہے. میں نے کہا شیخ الہند سے لکھنے میں غلطی ہوئی ہے. ایسا خدا نے دیکھے ایک لفظ اس کی زبان سے اللہ نے کم نکلوانا تھا, ہماری دلیل فوراً آ گئی. میں نے کہا جس طرح لکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے تو
اس طرح بولنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، آپ نے بول کے غلطی کی ہے، میں نے ٹوکا، آپ نے تصحیح کر لی ہے، شیخ الہند سے غلطی لکھنے میں ہوگی، اگلے ایڈیشن میں اس کی تصحیح ہوگی، نہ وہ تعریف ہے نہ یہ تعریف ہے۔ میں نے کہا اور شیخ الہند پہ اعتراض کرو۔ میں خیر اس پہ صرف یہ کہہ رہا تھا اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو عالم بھی بنائے، اللہ آپ کو ذاکر بھی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔